کہ ماں بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ اپنے بگڑے ہوئے بندے کا انتظار کرتے ہیں. اسی لیے تو قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. جیسے ماں بچے کو سمجھا رہی ہوتی ہے بیٹا ماما سے روٹھا نہیں کرتے، ماما سے دور نہیں ہوا کرتے. لگتا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت بندوں کو اسی طرح سمجھا رہے ہیں. صدائے نقشبند میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اے بندو اپنے پروردگار سے روٹھا نہیں کرتے، اس سے دور نہیں جایا کرتے. آؤ پروردگار کا در کھلا ہے. حقیقت بات تو یہ ہے جو رب کریم کے دروازے سے پیٹ پھیر کے جاتا، آداب شاہانہ کا تقاضا یہ تھا اس بندے کی پشت میں ایک لات لگوائی دی جاتی اور اس کے لیے دروازے کو بند کر دیا جاتا. وہ بدبخت میرے دروازے کو پیٹ پھیر کے جا رہا ہے، اب یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. مگر اللہ رب العزت ایسا تو نہیں کرتے، دروازہ کھلا رکھتے ہیں. بندے کو چاہتے ہیں کہ میرے در پر آئے. بلکہ علماء نے لکھا ہے ایک نوجوان جس نے ساری زندگی شیطانی شہوانی نفسانی کاموں میں گزار دی، حتیٰ کہ بڑھاپا آ گیا، نوکری نہ رہی، کوئی کمانے کا ذریعہ نہ رہا، اولاد تھی نہیں، بیوی بھی فوت ہو گئی. اب وہ اکیلا کسی رشتہ دار کے گھر میں پڑا رہتا ہے. تو وہ بندہ جس کے پاس نہ مال ہے نہ جمال ہے نہ دنیا کی کوئی اور چیز ہے، ہر وقت کھانستا رہتا ہے. اس کو رشتہ دار بھی کہتا ہے اے بوڑھے تمہارے کھانسنے کی وجہ سے میرے بچے پریشان ہوتے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے. اس نے بھی دھکا دے دیا تو اس وقت وہ بوڑھا اس گھر سے نکلتا ہے، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، کمر ٹیڑھی ہو گئی. اب ہانپتا ہوا کانپتا ہوا چلتا ہوا سوچتا ہے کہاں جاؤں، کوئی در نہیں، کوئی گھر نہیں، محبت کرنے والی بیوی نہیں، اولاد نہیں، میں اکیلا ہوں، بے سہارا ہوں. اس وقت تجھے خدا کا در یاد آتا ہے کہ چلو میں اللہ کے گھر جاتا ہوں. اب یہ بندہ جب مسجد میں آتا ہے اللہ رب العزت اسے تانے نہیں دیتے. جب جوانی تھی تجھے مسجد اس وقت کیوں نہ یاد آئی؟ جب مال تھا تجھے مسجد کیوں نہ یاد آئی؟ جب حسن و جمال تھا کیوں مسجد یاد نہ آئی؟ اب تیرے پاس ہے کیا؟ جسم پہ بوٹی نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اب تمہیں میرے پاس آنے کا وقت آیا. اللہ تعالیٰ اس بوڑھے کو بھی کوئی تانا نہیں دیتے. جب وہ اس بڑھاپے میں اللہ رب العزت کے گھر کی طرف آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے زندگی میں احساس تو کر لیا کوئی تیرا پروردگار ہے، کوئی تو تیرا ہے جسے تو اپنا کہہ سکتا ہے. اے میرے بندے آ، ایک بالشت آئے گا، میری رحمت تیری طرف 2 بالش چلے گی. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، تو چل کے آئے گا، میری رحمت تیری طرف دوڑ کے جائے گی. اس اللہ کی رحمتوں پہ قربان جائیں جو اپنے بندے کا اس حد تک انتظار فرماتے ہیں. اے کریم آقا آپ کتنا محبت کرنے والے پروردگار ہیں. چنانچہ علماء نے لکھا ہے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 1000 حصے کیے، ایک حصہ اس نے دنیا میں اتارا. اس حصے کی وجہ سے آپس میں تم محبتیں دیکھتے ہو. 999 حصے رحمت قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے ظاہر ہوگی. اب اگر ماں کو کہا جائے تیرے بچے کو تکلیف دیتے ہیں تو ماں کبھی گوارا نہیں کر سکتی. مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ علقمہ رضی اللہ عنہ نوجوان ہیں، روح قبض نہیں ہو رہی. نبی علیہ السلام بلال اور صہیب کو ساتھ لے کر ان کے پاس آئے. پتہ چلا کسی وجہ سے ماں ناراض ہے. نبی علیہ السلام نے اس کی والدہ کو کہا آپ بچے سے راضی ہو جائیں. وہ کہنے لگی میں ہرگز نہیں ہوں گی، میرا دل بہت خفا ہے.
जब मां ने इनकार कर दिया, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से कहा कि जाओ लकड़ियां काट के लाओ। चुनाचे वो गए, लकड़ियां लेकर आए, ढेर लग गया। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा इसको हम आग लगाएंगे, जब खूब आग जलेगी तो हम अलकमा को उसके अंदर डाल देंगे। बूढ़ी औरत को पता चला, पूछने लगी मेरे बेटे को आग में क्यों डालेंगे? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम इसे माफ नहीं करोगी, इसने जहन्नम की आग में भी तो जाकर जलना है, हम इसे यहीं आग में डाल देते हैं। जब मां ने देखा कि मामला सीरियस है, कहती है अच्छा मेरे बच्चे को आग में न डालें, मैंने अपने बच्चे को माफ कर दिया। मां बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत का भी मामला इसी तरह है। अगर किसी के दिल में ये सवाल आए फिर तकलीफें क्यों आती हैं, परेशानियां क्यों आती हैं, तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों के गुनाहों को धोते हैं, माफ करते हैं। आपने नहीं देखा हामिद एक कमरे में बैठा है, उसे दूसरे कमरे में बच्चे को रोने की आवाज आती है, वो पूछता है कि बच्चे के पास कोई है? जवाब मिलता है कि उसकी मां मौजूद है। वो कहते हैं ये कैसी मां है, पास भी है फिर बच्चा रो रहा है, उसे बताओ कि मां ही तो रुला रही है। वो हैरान होगा मां रुला रही है, जवाब मिलेगा हाँ बच्चे ने नजासत कर दी थी, नजासत में लिथड़ गया था, मां उसे साफ कर रही है, नए कपड़े पहना रही है और बच्चा इस वजह से नहाने की वजह से रो रहा है। तो ये बच्चे का रोना मां की सख्ती की वजह से, नाराजगी की वजह से या मां की दुश्मनी की वजह से नहीं, मां की मोहब्बत की वजह से है। मां बर्दाश्त नहीं करती उसके बच्चे से बू आए, उसके बच्चे के कपड़े मैले हों, वक्ती रोने को बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बच्चे को नहला के साफ कपड़े पहनाती है, फिर उसको अपने सीने से लगा लेती है। बिल्कुल यही मामला इंसान का है। दुनिया में रहते हुए ऐसे गुनाह कर लेता है, उसका बातिन नजस हो जाता है, दिल स्याह हो जाता है, गुनाहों की नजासत उसको बातनी तौर पर नापाक कर देती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे की नजासत को पसंद नहीं फरमाते, वो खुद भी पाक हैं, उन्हें पाक बंदा अच्छा लगता है, लिहाजा कोई बीमारी, कोई मुसीबत, कोई परेशानी बंदे पर भेज देते हैं। उनका असल मकसद बंदे की मैल कुचैल को उतारना होता है, बंदे को पाक साफ करना होता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को इस तरह बीमारी से पाक कर देते हैं जैसे उस दिन पाक था जब उसकी मां ने उसको जन्म दिया था। कुर्बान जाएं अल्लाह की रहमत पर कि ये बीमारियां भी रहमत की शक्ल में आ जाती हैं, बंदे को धोने के लिए, आखिरत के अजाब से बचाने के लिए। इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफुर रहीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर बड़े रऊफ और बड़े रहीम हैं। लिहाजा अगर कोई बंदा जिंदगी भर गुनाहों में पड़ा रहा और फिर उसे एहसास हुआ कि मैंने खता की, मुझे चाहिए मैं अपने रब को मनाऊं, तो मौत से पहले पहले अल्लाह का दरवाजा खुला है। बंदे को चाहिए कि वो आए अपने रब को मना ले ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके गुनाहों को माफ कर दे। हत्ता कि अल्लाह इतने खुश होते हैं, उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह ताला इस बंदे के गुनाहों को इसकी नेकियों में तब्दील फरमा देते हैं। चुनाचे इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा, फरमाते हैं मैं एक मर्तबा एक गली में से गुजर रहा था, एक दरवाजे के करीब जब पहुंचा मैंने देखा कि दरवाजा खुला, एक मां अपने 8-9 साल के बच्चे पर खफा हो रही थी, नाराज हो रही थी, कह रही थी तू ढीठ बन गया, जिद्दी बन गया, मेरी कोई बात नहीं मानता, काम चोर बन गया, कोई काम नहीं करता, और कह रही थी अगर तुमने मेरी बात नहीं माननी दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। गुस्से में मां ने जो बच्चे को धक्का दिया, वो बच्चा घर के दरवाजे से बाहर आ गिरा, मां ने दरवाजा बंद कर लिया। वो फरमाते हैं मैं उस बच्चे को देखने खड़ा हो गया, थोड़ी देर वो बच्चा रोता रहा,
پھر بالآخر وہ اٹھا، آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ اس نے گلی کے ایک کونے پہ جانا شروع کیا، حتیٰ کہ جب کونے پر پہنچا وہاں جا کر پھر کھڑا ہو گیا جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر آہستہ قدموں سے واپس آیا، اپنے گھر کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گیا، تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں نے کسی کام کے لیے دروازہ کھولا، دیکھا تو بچہ دروازے پر ہی لیٹا ہوا ہے۔ ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، پھر وہ کہنے لگی، جاتا کیوں نہیں، چلا جا یہاں سے، اگر تو نے میری بات نہیں ماننی تو میں تجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ جب ماں نے اسے پھر ڈانٹا، بچے کی آنکھ کھلی، وہ کھڑا ہوا، آنکھوں میں سے پھر آنسو آ گئے، کہنے لگا، امی جب آپ نے مجھے دھکا دے دیا تھا میں نے سوچ لیا تھا میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، امی میں نے سوچا تھا میں کسی کا نوکر بن جاؤں گا، مجھے کھانا بھی مل جائے گا، مجھے رہنے کی جگہ بھی مل جائے گی۔ اور یہ سوچ کر امی میں گلی کے موڑ تک پہنچ گیا تھا، لیکن وہاں جا کر مجھے خیال آیا مجھے روٹی بھی ملے گی، کھانا بھی ملے گا، ٹھکانہ بھی ملے گا، لیکن امی جو محبت مجھے آپ دیتی ہیں وہ محبت مجھے پوری دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ یہ سوچ کے میں واپس آ گیا۔ امی آپ ناراض ہو تو بھی آپ کا بیٹا، معاف کر دے تو بھی آپ کا بیٹا۔ جب بچے نے یہ بات کی ماں کی ممتا جوش میں آئی، اس نے بچے کو سینے سے لگایا، میرے بیٹے اگر تو یہ سمجھتا ہے جو محبت میں تجھے دے سکتی ہوں وہ دنیا میں کوئی اور نہیں دے سکتا، میرا دروازہ کھلا ہے، آ جا گھر میں زندگی گزار لے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کا گنہگار بندہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کے دروازے پہ حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے، الہی عبدک العاصی یتاکا، اللہ آپ کا گنہگار بندہ آپ کے دروازے پر حاضر ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاکا، اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہے، فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، اللہ اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کو تو یہ بات سجتی ہے، وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اللہ اگر آپ مجھے دھکا دے دیں تو پھر میرے لیے کون ہے جو مجھ پر رحم کرنے والا ہو۔ عجیب بات ہے، دنیا کی روٹی کا سوال کرنے والا کسی دروازے سے خالی چلا جائے اس کو کوئی حسرت نہیں، کوئی افسوس نہیں، دوسرے دروازے پہ چلا جائے گا، نہ ملی تیسرے دروازے پہ چلا جائے گا، مگر معاملہ تو انسان کا ہے۔ اگر وہ اللہ رب العزت کے دروازے پر آیا اور یہ دروازہ نہ کھلا، اب اس کے لیے دوسرا کوئی دروازہ نہیں۔ جو اللہ کے دروازے سے خالی جاتا ہے وہی بدبخت ہوتا ہے، وہی شقی ہوتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی رحمت کو سوچیں اور اپنے گناہوں پر نظر ڈال کر آج کی اس محفل میں یہ فیصلہ کریں، اے کریم آج تک ہم اپنے زندگی غفلت میں گزارتے رہے، نمازوں میں سستی ہوتی رہی، پردے میں کوتاہی ہوتی رہی، زبان سے دوسروں کی غیبت ہوتی رہی، بہتان بازی ہوتی رہی۔ اے اللہ آج ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہوا، ہم آج کے بعد ایک نیک عورت بن کر زندگی گزاریں گی۔ اے اللہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گی، اے کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ ہم نے تو دنیا میں دیکھا ہے کہ اگر کسی گھر کی عورتیں چل کے کسی دروازے پہ آ جائیں لوگ تو قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں، عورت چل کے آ گئی ہے۔ اگر دنیا دار انسان عورت کے آنے کا اتنا لحاظ کرتا ہے، ذرا عورتیں سوچیں آج وہ اپنے گھروں سے چل کے اللہ کے اس گھر میں آ کر بیٹھ گئی ہیں۔ اے مولا ہم آپ کو منانا چاہتی ہیں، اللہ ہم اپنے دل کے غم کس کو سنائیں، آپ تو سینوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ پانچویں قسم بتائی گئی عشق الہی میں رونا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونا، یہ پانچویں قسم رونے کی علماء نے لکھی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا، من بکا باشتیاق المولا فلہ جنت المأوی، جو انسان اللہ کے اشتیاق میں رویا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت ماوا عطا فرما دیتے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب لنترانی کا لفظ سننا پڑا تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کے بعد زندگی بھر کسی نے ان کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا، ان کے اوپر غم طاری رہا کرتا تھا۔ اللہ کے عشق اور محبت میں ان کی یہ کیفیت تھی۔ حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی زوجہ محترمہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ہمراہ بستر پہ آرام فرما رہے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک میرے چہرے کے بالکل قریب کر دیا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ صحن میں میرا بھائی عبداللہ ابن عمر وہ رات کے نوافل پڑھ رہے تھے اور قرآن اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں پڑھتے پڑھتے جب وہ اس آیت کے اوپر پہنچے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ یہ کافر لوگ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے حجاب میں ہوں گے، ان کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے جو میرے رخسار پر آ کر پڑے۔ میں نے کوئی گرم گرم چیز محسوس کی تو میں نے دیکھا کہ یہ آنسو ہے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا آپ جنت کے شوق میں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے محبوب کیا آپ جہنم کے ڈر سے رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی پھر آپ کس لیے روتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا حفصہ انا مشتاق و بی اشتیاق، میں مشتاق ہوں اللہ کے دیدار کا اور میرے اندر شوق اتنا بڑھ گیا کہ اس آیت کو سن کر بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ اللہ کے محبوب کو بھی اللہ کا ایسا عشق حاصل تھا کہ اللہ کی جدائی میں رویا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہے، ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہے، آنسو نہ ہو تو عشق میں کچھ آبرو نہیں۔ عشق کی تو سچ دھج ہی نہیں آنسوؤں کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عشق الہی میں روئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فقال اللہ لہ ما ھذا البکا، اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا کہ اے شعیب علیہ السلام یہ آپ کا رونا کس لیے ہے؟ اشوقا الی الجنہ، کیا آپ کو جنت کا اشتیاق ہے؟ ام خوفا من النار، یا آپ کو جہنم کا ڈر ہے؟ انہوں نے آگے سے کہا فقال لا یا رب، اے پروردگار بالکل نہیں، ولکن شوقا الی لقائک، میں تو آپ کی ملاقات کے شوق میں رو رہا ہوں۔ فاوحى اللہ الی، اللہ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی ان یکن ذلک فہنیا لک لقائی یا شعیب لذالک، اے شعیب تیرے اس رونے کی وجہ سے مبارک ہو کہ تجھے میری ملاقات نصیب ہو جائے گی۔ تو جو انسان اللہ رب العزت کے عشق میں روئے گا تو گویا حدیث پاک میں آیا کہ اللہ رب العزت اس کے رونے کی وجہ سے اس بندے کو ضرور اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمائے۔ اور چھٹا اور آخری قسم رونے کی قسم وہ ہے شکر کا رونا۔ شکر کا رونا، شکر کے آنسو۔ کئی مرتبہ خوشی ملتی ہے نا تو بے اختیار بندے کی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں تہجد کی نماز پڑھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فبکا، نبی علیہ السلام روئے حتی طالت دمعہ علی صدرہ، حتیٰ کہ ان کے آنسو ان کے سینے تک بہہ پڑے۔ ثم رکع فبکا، پھر انہوں نے رکوع کیا پھر روئے۔ ثم سجد فبکا، پھر سجدے میں گئے پھر روئے۔ ثم رفع رأسہ فبکا، پھر انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور پھر روئے۔ فلم یزل کذالک یبکا، یدل کذالک یبکا، حتیٰ کہ ان کا رونا اسی طرح جاری رہا، بند نہ ہوا۔ فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے نماز مکمل کر لی میں نے پوچھا ماں یبکی کا، میرے آقا میرے محبوب آپ کیوں روتے ہیں؟ وقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا اگر اللہ نے میرے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیا تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
تو محبوب کے شکر کے آنسو تھے، اللہ تیری کتنی نعمتیں ہوئی کہ تو نے میرے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا یدل، یہ اس بات پر دلیل ہے، علی ان البکاء ينبغي علی ان لا ينقطع ابدا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا رونا کسی حال میں بھی بند نہیں ہونا چاہیے، یا تو گناہوں پہ رو رہا ہو اور اگر بخشے جائیں تو پھر شکر میں رو رہا ہو۔ تو اس لیے اللہ والے روتے ہیں۔ چنانچہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ولی نے پتھر کو روتے ہوئے دیکھا، یہ ان کی کرامات ہوتی ہیں، خرق عادات میں سے ہوتی ہیں، تو پتھر کو روتے ہوئے دیکھا، وقودہ الناس والحجارہ، پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جہنم کا ایندھن پتھر ہوں گے، انسان ہوں گے، تو میں پتھر ہوں، روتا ہوں کہ مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دیا جائے۔ چنانچہ اس ولی نے دعا مانگی، اللہ اس پتھر کو جہنم کا ایندھن نہ بنانا۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرما لی، چنانچہ وہ ولی چلے گئے۔ فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پتھر پھر رو رہا ہے، تو پتھر سے پوچھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو جو ہے خوشخبری سنا دی کہ تجھے جہنم کا ایندھن نہیں جو ہے نا وہ بنائیں گے، اب کیوں رو رہا ہے؟ پتھر نے جواب دیا ذالک بکاء الخوف، جب آپ پہلے آئے تھے وہ خوف کا رونا تھا، وہذا بکاء الشکر والسرور، اور یہ اب شکر اور خوشی کا رونا ہے کہ میرے مالک نے جہنم سے مجھے محفوظ فرما دیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ پتھر بھی اس پر روتے ہیں، ہم انسان ہو کر نہیں روتے، معلوم ہوا ہم پتھروں سے بھی پرے پار ہیں۔ چنانچہ احیاء العلوم میں امام غزالی لکھتے ہیں قلب العبد کالحجارہ او اشد قسوہ، کہ بندے کا دل وہ پتھر کی مانند ہوتا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، لا تزل قسوتہ الا بالبکاء، اس کی سختی نہیں جاتی مگر رونے سے، فی حال الخوف والشکر جمیعا، چاہے خوف کا حال ہو چاہے شکر کا حال ہو، تو انسان خوف یا شکر میں جب روتا ہے، رونے سے انسان کا پتھر دل بھی موم بن جاتا ہے۔ آئینہ دل کی جلا ہے رونا اور دیدہ مردم کی ضیا ہے رونا، پوچھا جو علاج اس کا تو مسیحا نے کہا ہر درد کی دنیا میں دوا ہے رونا۔ تو جب انسان اپنے پروردگار کے سامنے روتا ہے تو اللہ رب العزت دل کو موم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، یہ عاجز اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من عبد مؤمن، کوئی مومن بندہ ایسا نہیں، یخرج من عینیہ دموع، کہ اس کی دونوں آنکھوں سے کوئی آنسو کا قطرہ نکلے، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کی خشیت سے نکلے اور مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ، مگر یہ کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ تو جو انسان اللہ کے خوف سے روئے اور مکھی کے سر کے برابر آنسو بھی آنکھوں میں سے نکل آئے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ آج کے بیان میں ہم نے سنا کہ انسان کو کبھی بھی اپنی ماں سے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ اللہ کی محبت صرف دعووں سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ سچی توبہ، اللہ کی یاد اور اس کے خوف میں بہنے والے آنسو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ اگر دل سخت ہو گیا ہے، عبادت میں مزہ نہیں آتا یا اللہ کی محبت محسوس نہیں ہوتی، تو اس بیان کو بار بار سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بھی اپنی محبت پیدا فرما دے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں یا اللہ اپنے عشق سے میرا دل بھر دے۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ایمان افروز بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جی، آپ نے سنا کہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کیا بیان فرما رہے تھے۔ مزید اسلامی بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔